ہوں۔ یہ جو وہ جو آپ نے ابھی بات کیا نا ڈیٹا کی، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آم، ایک دفتر کا ذکر آتا ہے بار بار، کہ ایک دفتر ہوگا ہم لوگوں کے ساتھ، اور وہ دفتر جو ہے ایسا ہوگا کہ انسان جب اس دفتر کو دیکھے گا نا، تو وہ اس کی چیخ نکل جائے گی، کہے گا یار اس میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ مطلب وہ کہے گا یہ کیسا دفتر ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں چھوٹتی۔ اب ویسے ہی یہ جو بتا رہے ہیں کہ تمام ڈیٹا بیس کی ایک جگہ پہ ریکارڈنگ چل رہی، اب انسان در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفاتی چیزیں کو، اللہ کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا نا، جو روح انسانی ہے، روح انسانی کریٹ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا، کہ ہر بندہ، آج صبح آفس میں بات ہوتی، ہر بندہ گھر کیوں بناتا ہے؟ اس کے لاشعور میں کوئی گھر ہے جس کی تلاش میں وہ یہاں ایک گھر بنا لیتا ہے، لیکن لاشعور میں جو گھر ہے نا وہ کوئی اور ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، بٹ چونکہ یہ جب خواب میں یا بیٹھے ہوئے ماضی میں یا لوگوں کو دیکھ کے مستقبل میں جاتا ہے، تو اپنی سوچ اور دنیاوی ڈیٹا نالج کے مطابق یہی گھر دیکھ پاتا ہے جو ارد گرد لوگ بناتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے انٹلیکٹ میں ایک ایسا گھر ہے جہاں سے یہ آیا ہے، تو اس کی تلاش میں ہر بندہ کہتا ہے میں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ اچھا، اب اس گھر میں کبھی پیرنٹس بھی نہیں ہوتے انسان کے ساتھ، اس کے بیوی بچے اور ہوتے، اور کبھی خود بھی نہیں رہ پاتا۔ میرے ابو نے اتنی اسٹرگل کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جتنے بھی چلے گیا ان کی، اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد باسکت موقع نہیں ملتا، باسکت مل جاتا ہے الحمدللہ، لیکن لگتا ہے کہ یہ چیز یہاں رکتی نہیں۔ اب اس کے بعد اگلی جو تلاش ہوتی ہے وہ ہم کو پیار کی تلاش ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک دوست تھا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اچھا، شروع میں بڑا آکورڈ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کون پیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو پیار زیادہ سے مرد ہے تو عورت سے ہو جائے گا، عورت ہے تو مرد سے ہو جائے گا، ماں باپ سے ہو جائے گا، بہن بھائی سے ہو جائے گا۔ ہمارے لیے پیار کا لفظ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، یا یہ فزیکل ہے، یا یہ شفقت والا ہے پیرنٹس اور بہن بھائیوں یا استاد یا شاگرد کے درمیان۔ تو شروع میں تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پیار کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی اور چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سلولی جس وقت آپ اس انرجی سینٹر کو ہٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جس کو سکون کہتے ہیں ہم، دل ہے، قرب الہی ہے، جب وہ اس انرجی سینٹر کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک لذت اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کمپیریزن پھر نکلتا ہے دوسرے انرجی سینٹرز کے ساتھ۔ اب جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ گانے سنتا ہے اور وہ ڈیتھ میٹل سن لیتا ہے، اب وہ جب یہ انرجی اس کے کانوں کو لگتی ہے تو اس کو ایکسائٹ کرتی ہے، اور یہ انرجی اس کو ایک ہائٹ تک لے کے جاتی ہے۔ اب جیسے اس کی طبیعت ہے خراب، وہ ویسے ہی ریئیکٹ نہیں کرے گا، اگر اس کی طبیعت اچھی ہے تو اچھا ریئیکٹ کرے گا۔ اب اس انرجی سے اوپر کوئی انرجی ہوگی تو وہ اس کو سپرسیڈ کر پائے گی، رائٹ؟ ایسے تو نہیں ہے ماضی میں کہ کبھی کسی نے برائی نہیں چھوڑی ہو، یا کسی نے شراب نہ چھوڑی ہو، کسی نے نشہ نہ چھوڑا ہو، ایسے لوگ ہیں چھوڑتے۔ مطلب جو انسان کے دل کے اندر جو انرجی ہے، جو قلب پہ جو اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہے، اٹس فار مور سپیریئر ایکچولی۔ جب وہ اس انرجی کو ہٹ کرتا ہے تو یہ نیگیٹو انرجی ایک دھوئیں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن جب تک اس دھوئیں میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور ایکچولی اس کو پل کیا چیز کر رہی ہوتی ہے، اس کو اس انرجی اور فریکوینسی کے پیچھے یہی چیز پل کر رہی ہوتی ہے، کیا یہ وہی رستہ تو نہیں جہاں سے میں آیا ہوں؟ جیسے وہ گھر کی تلاش میں دنیا میں گھر بنا رہا ہوتا ہے نا، تو انرجی کے پیچھے چلتا ہے وہ۔ ایکچولی نفس ایک اندر کا اے آئی ٹائپ انسان ہے جو اللہ نے بنایا ہے، دس از کال یور انر ہیومن، اور اس کے ساتھ میں ایک نیگیٹو سرور ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جو میرے اپنے ساتھ انٹیگریٹڈ ایکچولی، اس کا ایک اپنا ڈیٹا بیس ہے۔ پھر میرے ساتھ ایک پازیٹیو سرور ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اس کا اپنا ڈیٹا بیس ہے۔ اب دیکھ ڈپینڈ یہ ہے کہ میں کس سے ہیلپ لے رہا ہوں، یا میں کدھر کدھر میپ دوں، یا کدھر کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ پوری انٹیگریشن پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، تبھی بتاتے ہیں نا کہ جب آپ دل کا ذکر کرو گے تو یہ والا جو چور ہے، شیطان والا چور، یہ نفس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ دل کا ذکر نہیں کرتے اور وہ کنیکشن ویک ہے آپ کا، تو یہ والا
جو ہیکر ہے آپ کو، آپ کے نفس کو اوورٹیک کر لے. ابھی اس کے بعد اگلا سینسر ہے، اگلا جو انرجی سرور ہے وہ روح کا انرجی سرور ہے. جو اولیاء علماء روح کے سرور پہ میپ ہو جاتے ہیں، دنیا ان کے لیے چھوڑنے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کھانے کے بعد ریپرز ہوتے ہیں نا، ریپرز کو کوئی ٹیک کیئر نہیں کرتا. کھانے کے بعد جو کھانے کے اوپر ایک پیکنگ ہوتی ہے اس کو ریپر کہتے ہیں. تو اس ریپر کی پیکنگ کو کوئی کیئر کرتا ہے؟ کھانے کے بعد نہیں کرتا. ان کے لیے دنیا ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مقصد ان کو مل جاتا ہے، اللہ کی ذات. تو دوز انرجی سینٹرز آر مور سپیریئر اینڈ مور، مطلب وہ ہمارا وے بیک ہوم ہے ایکچولی. اب انرجی کی تلاش میں انسان گانے سن رہا ہے، اسی گھر کی تلاش میں، کسی رستے کی تلاش میں انسان میوزک کے پیچھے جا رہا ہے. شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس کو پتا کہ اس کو کچھ یہ کہیں سے کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سرور سے کنیکٹ ہو جائے گا، تو میں نے اس کو بزی کر کے رکھنا. اوکے، پیار کی تلاش. اب کوئی نہ کوئی ایک دوست ہے. قرآن، جب میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا اور اسٹل ہم صحبت میں علماء کے ساتھ اب بیٹھے، وہ لوگ اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یار، ایک بندے کو اللہ کی محبت، میرا عشق صوفی آنا. کہتے ہیں عشق صوفی آنا، وہ کہتے ہیں پیار کا مطلب تو کچھ اور ہے، فزیکل ریلیشن. یہ عشق صوفیانہ عشق کیا ہوتا ہے؟ اب میں اور آپ کو گیج نہیں کر پاتے انیشیلی. بعد میں کیسے پتہ لگتا ہے کہ جب دنیا سے تھکتا ہے انسان یا اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو بندہ تھکتا ہے. اب در حقیقت وہ جو پیار کی تلاش ہے نا، وہ بھی اس کی ایک نیڈ اینڈ طلب ہے، جو کہ در حقیقت اپنے جیسے بچہ ماں سے دور ہوتا ہے، تو ہم جتنا بھی ٹائم اپنے رب سے دور ہیں، میرے اندر کا انسان اس تک واپس جانا چاہتا ہے. لیکن اس سرچ کو درمیان میں نفس کا جو بال ہے، جو سوچوں کا بال ہے، وہ ٹریپ کر لیتا ہے. میں یہاں سے اللہ کو اپنے دوست کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں، مجھے آگے بتایا جاتا ہے کہ عورت تمہاری منزل ہے، یا عورت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ تمہاری منزل ہے، یا اگر میں عورت مرد سے باہر نکل جاتا ہوں تو بتایا جاتا ہے یہ گھر تمہاری ڈیسٹینیشن ہے، یہ گاڑی تمہاری ڈیسٹینیشن ہے. وہ پھر میں ڈیفیٹ ہو جاتا ہوں. سٹارٹ ہوتا ہوں میں اپنی بلوغت سے، لیکن پہلے وہ عورت میں چلے جاتا ہے، پھر وہ گھر میں چلے جاتا ہے، پھر وہ گاڑی میں چلے جاتا ہے، پھر وہ بچوں کے فیوچر میں چلے جاتا ہے. لیکن اس کا یہ گھر جا نہیں پاتا. یہ جو نوک جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ کوئی وعدہ چھپا اس کے اندر. تو یہ ہو گیا پیار کی تلاش. اچھا، تیسری چیز ہے فائٹ، جہد، جد و جہد. اب ہم سب میں ایک فائٹر ہے. وہ فائٹر تھا اس لیے کہ یہ لڑے گا اور یہ اپنے گھر واپس جائے گا، نفس سے لڑے گا اور اپنے ارد گرد میں بھی فائٹ کرے گا. اور ہم فائٹ کرتے ہیں نا وے کہ آفس میں جاتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، خواتین فائٹ کرتی ہیں، بچوں کو ٹیک کیئر کرتی ہیں، سسرالوں کو ٹیک کیئر کرتی ہیں، جابس کے پریشر ہوتے ہیں، سروائیول کے پریشر سے، یہ فائٹ ہے ساری. اور پھر کبھی کبھی کچھ لوگوں کو فزیکل فائٹ بھی ہوتی ہے جو آرمی میں ہوتے ہیں. ابھی تو خیر کوئی نظام ملکوں والا ہے نا، تو اگر کوئی آرمی میں ہے تو فزیکل، یا پولیس میں تو فزیکل فائٹ بھی کرتا ہے وہ. اب یہ جو فائٹ کی ایبلٹی ہے، یہ کیوں ہے؟ فائٹ کی ایبلٹی بھی اس لیے دی گئی کہ یہ لڑ کے واپس جائے گا. جانا اس کی طرف تھا واپس، اور لڑنے کی ایبلٹی دی تھی کہ اس سے لڑ کے واپس آؤ گے. لیکن فائٹ کی ایبلٹی کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اناپرستی میں، دولت کٹھی کرنے میں، لوٹ کسوٹ کرنے میں. اگین جس فارمیٹ میں اللہ تعالیٰ نے، اب آپ ڈیٹا بیس کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہی آتی تھی، تھوڑا سا اس کو ذہن میں لے کے آئیں، گھنٹیاں بجنے لگ جاتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، پوری آیت ڈاؤن لوڈ ہوتی تھی ان کے قلب کے اوپر، ایک پورا سیکیور کنیکشن اسٹیبلش ہوتا تھا. پوری انٹیگریشن کے بعد جب ان کا یہ روح سے قلب، قلب سے دماغ کا کنیکشن پورا بن جاتا تھا، تو آپ تیز تیز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تیز تیز نہ پڑھیں، ہم آپ کو یاد کرائیں گے. لیکن اگر بھول جاتا ہمیں تو اس کا مطلب ہے درمیان کی جو نفس کی فائر وال ہے وہ اوور کم نہیں ہوئی. آپ نے خواب دیکھا، آپ کو بھول گیا. لیکن ان کے کیس میں کیا تھا؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ریلیٹڈ. معراج کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے چلے گئے تھے نا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں سے آگے نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے چلے گئے. جبکہ ایک دو جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کے کنیکشن بناتے. پھر ایک دو جگہ پہ ہم نے ایسے بھی سنا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے اور ان کو سکھاتے تھے، پڑھاتے. جبکہ جبرائیل علیہ السلام ایک سرٹن ٹائم کے بعد رک گئے اور آگے جا نہیں سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے.
تو پھر استاد کون ہوا اور شاگرد کون ہوا؟ انفیکٹ ہیومن اتنا، انسان وہ مخلوق ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہے، لیکن ایک ایک فزیکل ورلڈ کے اندر کچھ رولز سیٹ کیے گئے، کوشش کے، جس میں ایفرٹ جانچنی تھی. تو اس ایفرٹ کے اندر پھر پردے ہیں، فائر والز ہیں. روح کے اوپر قلب ہے، قلب کے اوپر نفس ہے، نفس کے اوپر خواہشات ہیں. یہ تمام والز ہیں، یہ ان کو میں نے بریک کرنا ہے. ان کو بریک کر کے میں نے اس کی ذات کی طرف واپس جانا تھا. ان کی بریکنگ میں فزیکل ایفرٹ درکار ہے، لڑائی ہے، بزرگوں کو جوائن کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اخلاق کی درستگی ہے. یہ ساری فائٹ جو ہے، اس فائٹ کے اندر فزیکلی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، اور اس میں اب انٹروڈر بھی ہے، شیطان بھی ہے. اب میسج شیطان لے سکتا ہے. تو پورے کے پورے جو فرشتے ہیں ایک سیکیور لنک قیامت تک مینٹین کیے ہوئے. لیٹس اگر سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ از این اسٹیبلشڈ لنک جو قیامت تک سیکیور ہے، جب تک قرآن رہے گا قلوب المومنین میں، اور اس میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ معجزہ ہے، پورا قرآن ہے ایسے، لا الہ الا اللہ ہے ایسے، اللہ کا اسم ہے ایسے، اس کی صفات ہے ایسے، وہ اسٹیبلشڈ لنکڈ ہے. اور وہ لنک میری روح کے ساتھ، روح کے تھرو قلب پہ کنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اب قلب تو پہلے تو انگیج ہے دنیا کے چکروں میں، اوور ٹیکن ہے بائی نفس، اور نفس پیچھے لگا ہوا شیطان کے. تو یہ جو بھی آپ ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا دین ایک سیکیور ڈیٹا بیس جس کو قرآن کہتے ہیں، میں سیف ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے. اللہ والے علماء جن کو ہم عالم کہتے ہیں، اللہ والے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہم ادب سیکھتے ہیں اور اس سرور کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اینڈ ہیومن از دا موسٹ اتھینٹک سورس اس سرور تک جانے کے لیے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دماغ کو ہائی جیک کرتا ہے اور پھر اس کے رائٹس کو استعمال کرتے دنیا کو بگاڑتا ہے، اس کو مس یوز کر کے دنیا کو بگاڑتا ہے. تو اب جو ہمارے پاس کنیکشنز بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کنیکشنز ابھی بھی اسٹیبل اینڈ سیکیور ہیں. اور یہ دیے اس لیے گئے تھے کہ جس وقت آپ گھر کی تلاش میں نکلیں گے، تو پہلے تو آپ کو گھر کون سا؟ دنیا گھر نہیں، دنیا گھر نہیں. میں اپنے رب کے پاس بھی تھا کبھی. پیار دنیا کا پیار نہیں، یہ تو اس نے کہا تھا کرنے کے لیے. اصل میں تو وہ ہے میرا مالک. اوکے، اچھا. جیسے باپ یا ماں تقاضا کرتے ہیں، ہسبینڈ بھی تقاضا کرتا ہے میں کفیل ہوں، بیگم بھی تقاضا کرتی ہے کہ میں نے بچے پیدا کیے ہیں، یا میں آپ کے لیے ہانڈی پکا رہی ہوں. ہر بندہ تقاضا کرتا ہے، اور یہ بیس تقاضا بیسڈ ہے. تو واٹ اباؤٹ جس نے بنایا کہ وہ مجھے، وہ بھی تو ایکسپیکٹ کچھ کرے گا، لیکن وہ ویٹ کر رہا. اچھا، پھر اس کے بعد اس کی جد و جہد کی ایبلٹی. اب یہ ساری ایبلٹیز جب یہ استعمال کرے رب کے لیے، اور اپنے ساتھ لڑے، اور اپنا فیصلہ بدلنے میں کمپنی اڈاپٹ کرے، اور پھر اس کے بعد جب یہ دل تک پہنچ جائے گا، اپنے نفس کو سیدھا کر لے گا، تو پھر دل سے آگے کچھ سیکیور کنیکشنز ہونے چاہیے. اب یہ سیکیور کنیکشنز کون سے ہوں گے؟ کہ جہاں پہ جب یہ سائن ان کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی. کل اولا پڑے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی. سورہ فلق سورہ ناس پڑے گا، فرشتے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. یہ ایک چھوٹی سی امیجری ہے. اچھا، لیکن معاملہ یہاں رکتا نہیں، معاملہ یہاں رکتا نہیں. یہ تو اگین یہ تو رستہ تھا، لیکن یہ سارے رستے آ کہاں سے رہے ہیں؟ عرش کے اوپر سے، لوہے محفوظ، عرش، کرسی اوپر، سب کو تھامنے والا تو اللہ ہی ہے. تو پھر کچھ لوگ اس سارے میں جو بہت، جن کو اللہ نوازی ہے، ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے آپ چاہیے. کیوں؟ میں اسی طرف یہ بھی جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس راز کو پا لیتے ہیں کہ رشتہ ایک ہی ہے، تعلق ایک ہی ہے. اس تعلق کے بعد کچھ رسپانسبلٹیز کو، جن کو میں نے اصل بنا لیا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کو ڈیوٹی دی کہ آپ نے دوسرے ملک میں جانا ہے اور آپ نے یہ ایکشن کرنا ہے. اب وہ بندہ وہاں جا کے شادی کرے، گھر لے لے، لیکن جس سرور سے یا جس ملک سے یا جس جگہ سے آیا مشن کرنے کے لیے، اس سے اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، یہ بندہ ایک دھوکے باز آدمی سمجھا جائے گا. اب یہ ملک کے لیے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ کرے اپنی طرف سے،
لیکن جو مشن تھا اس نے وہ مشن پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کانٹریکٹ کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور اس نے کہا کہ تم اور میں ایک ٹیم ہے، تم مجھے پریزنٹ کرو گے، میں تمہیں پریزنٹ کروں گا. اور ایک اینٹی ٹیم ہے جو تم سے حسد کرتی ہے، وہ ایک الگ ٹیم ہے. اب اس اینٹی ٹیم کے ساتھ اگر تم دوستی کرتے ہو تو تم ٹربل میں آ جاؤ گے. اب دوستی کے اوپر، کیونکہ آج کل میں مطالعے میں تھی سورہ ممتحنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی مومن مرد، ایک میاں بیوی ہے، اس میں سے ایک مومن ہو گیا، ایک مسلمان ہو گیا، اور بیوی کافر ہے یا بندہ کافر ہے، تو ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے. بڑی حیرانگی ہو کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس کو پھر ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی آج کی بات سے. اللہ اور انسان دو بندے یا دو ایک پارٹیز ہیں جنہوں نے ایک ڈیل کی. اس رب نے کہا کہ تم جاؤ، لیکن تمہیں میں مختلف طرح سے، تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میں تمہیں مختلف طرح سے، تمہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے اسٹیبل ہو. تمہارے لیے عورت بنائی ہے، عورت کے لیے بندہ بنایا، پیٹ لگا دیا. تمہارا نفس ہے، انا، حسد، کینہ. اب تم میرے سے دور جاؤ اور ان سب کو اوور کم کر کے واپس آؤ. اب ایک پاور ایسی بیچ میں آ گئی جس نے کہا کہ میں انسان کو آپ سے دور کر دوں گا، شیطان. دوستی کیا چیز ہے؟ دلی طور پہ کسی پہ اعتماد کرنا. ایمان، دوست، آپ کا ایمان آپ کے دوست کے ایمان کے اوپر ہوتا ہے. کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کرنا وہ نارمس کے اوپر ہے. کسی کے ساتھ کسی سے خرید و فروخت کرنا وہ ٹریڈ ہے یا کانٹریکٹ ہے. دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو فالو کرنا یا کسی کی بات ماننا. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا. دوستی کیا ہے؟ دوست کی بات ماننا. اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اللہ کی بات نہ مانوں، اوکے، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے، اوکے. میں کسی سے دوستی کر لوں اور دوست کی بات نہ مانوں، دوست نہیں ہو سکتا. میں عمل نہیں کر رہا. ایمان پریکٹس کرنے کا نام ہے. مطلب ایمان، اگر میں مومن ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دوست ایسے ہوں کہ میں اس کے طریقوں کو پریکٹس کر رہا ہوں اور میں اپنے طریقے پہ نہیں چل رہا. دوستی نام ہے پریکٹس کرنے کا. تو جب میاں اور بیوی کا تعلق بنتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق قائم کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی سے دلی تعلق قائم کیا اور اس دلی تعلق کے اندر آپ جس کے بندے ہیں اس کا تعلق اس سے نہ ہو، آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، دل نہیں اس کے والے کر سکتے. یا اللہ ہے یا میں ہے، اور پھر میں کے بعد آگے شیطان ہوتا ہے. تو کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار قرآن میں آتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کیوں، کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ اگر وہاں میں نہیں، میرا نبی نہیں، تو تم پہلے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اور اگر تم کہتے ہو کہ آپ میرے دوست ہو، تو پھر یہاں پہ وہ لوگ ہونے چاہیے تمہارے ساتھ جو آلریڈی اس ٹریک کے لوگ ہیں. کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ اس دل، اس شیشے کے اندر، اس جگہ پہ کسی کا انفلوئنس آئے جو کہ مجھے تمہیں دور کر دے. تو جو ہمارا بیس کانٹریکٹ تھا وہ وائلیشن میں چلا جائے، وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. اب یہاں پہ کمپلیکس اور کنفیوژن یہ آ جائے گی، شادی کیا ہے، بزنس کیا ہے، اس کو پھر میں کیسے ہینڈل کروں اور کس درجے میں ہینڈل کروں. تو اس کا آنسر بڑا ہی شارٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا. اس نے کہا کہ پہلے تو میرا بندہ ہے، اس کے بعد تو اس کا ہسبینڈ ہے. یو نیڈ ٹو بی سنسیئر، یو نیڈ ٹو بی کیئرنگ،
اور یو نیڈ ٹو بی لونگ آلسو، جتنا اس کا رائٹ ہے اس درجے میں رکھے. پھر آپ کا ہمسایہ ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمسایہ کا خیال رکھنا ہے. تم نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، اس کی عزت کا خیال کرنا. پھر آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کو صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور آپ نے اس کو، لڑکی ہے تو ایسے کرنا ہے، لڑکا ہے تو ایسے کرنا ہے. کانٹریکٹ اے آپ کو پش کر رہا ہے ٹو ڈو دا ریسٹ آف دی ایکٹیویٹیز. کانٹریکٹ اے از ریفرنگ یو، جو آپ کے رب کے ساتھ ہے، کہ ڈو دس 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 اینڈ کم بیک، کیونکہ وہ میرا ٹیسٹ ہے. اچھا، واٹ اف کانٹریکٹ اے اللہ کے ساتھ ختم ہو گیا اور میں مطلب سب کو خوش کر رہا ہوں اپنے مطلب کے لیے؟ تو ایسا بندہ جو قیامت کے دن اٹھے گا، سب کے پاس جا کے کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے، مجھے ایک نیکی چاہیے. نہ تو بے ہمسایہ ایک نیکی، حدیث میں کیا آتا ہے، ہمسائے کے پاس جائے گا کہے گا ایک نیکی چاہیے، کہے گا تم بڑے اچھے ہمسائے تھے لیکن نیکی نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی میرا اپنا جو پرائمری کانٹریکٹ تھا اس کا مسئلہ ہے، تم تو سیکنڈری ہو. سیکنڈری کی اتنی ویلیو ہونی چاہیے نا کہ مطلب میرا پرائمری کانٹریکٹ بریچ نہ ہو. جیسے فار ایگزامپل ہم سب دوست ہیں، ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کا رزق چلتا ہے اس کمپنی سے، آپ میری دوستی کے اندر نوکری چھوڑ دیں تو اس کے پیچھے کچھ تھوڑی اسٹرانگ بیسز ہونی چاہیے. لیکن اگر شہر میں ایک ہی کمپنی ہو اور آپ کہیں حسن جو ہے وہ آج کے بعد یہ مجھے سیلری دے گا، اور آپ نوکری چھوڑ دیں اور کل کو حسن مکر جائے، پھر اللہ تعالیٰ تو خدا کھلا کہہ رہے ہیں شیطان آپ کو کھلا دشمن ہے. میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، آپ نے کسی اور طرف دھیان نہیں کرنا. کتنی بڑی بیوقوفی ہو جائے گی آپ کی طرف سے کہ اگر آپ پرائمری کانٹریکٹ کو چھوڑ کے سیکنڈری، ٹرشری اور پھر خود ساختہ پروگرام پہ چل پڑے. اب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا اور ہمسائے کے پاس جائے گا، اسے کہے گا ایک نیکی چاہیے. ہمسایہ کہے گا تم بہت اچھے آدمی تھے، دنیا میں ہم ساتھ رہے لیکن میرے پاس ابھی نیکی نہیں. پھر اپنی وائف کے پاس جائے گا، وہ کہے گا آپ بہت اچھے آدمی تھے، آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا، لیکن میرے پاس ایک آپ کے لیے نیکی نہیں ہے. کیوں؟ میرا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ رہے اور وہ مجھے کہے کہ میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا، میں خود پھنسا ہوا ہوں؟ مطلب میرے سے بھی زیادہ کوئی امپورٹنٹ میٹر ہے اس کا، جو کہ اس کو اس دن ریئلائز ہوگا. جیسے آپ ایک خواب میں چلے جاتے ہیں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں اب، اور آپ کی امی نے کہا تھا کہ صبح جیسے ہی ہوگی تو جا کے 1 کلو دہی لے آنا، اور آپ خواب ہی دیکھی جا رہے ہیں اور آپ بہن بھائی بھوکے بیٹھے ہیں. امی نے آ کے جوتی لگانی ہے نا، اور بھائی خواب بعد میں دیکھ لیں دہی لے کے آ جا. میں خواب میں، اور خواب کے چکر میں میں جو جس گھر کی تلاش میں تھا، جس دوست کی تلاش میں تھا، جس کے لیے جدوجہد میں نے کرنا تھا، جس کے جو سارے لنکس سیکیور میرے آس پاس تھے، مجھے وہ کچھ پتہ نہیں. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میری مطلب کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اپنے ساتھ. وہ جو پرائمری کانٹریکٹ ہے ہمارا ہمارے رب کے ساتھ، انڈیویجول ہر بندے کا، یہ اس کی زندگی کی بنیاد ہے. آج میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، کسی نے شیئر کی. 2 سال کے بعد ایک بچے کو آنکھیں ملی، پیدا ہوا اندھا، اس کو آنکھیں ملی. 2 سال کے بعد جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتار رہے تھے، اب چونکہ ہم بال بچے دار ہیں تو مجھے تو بڑا اس کو سن کے میرا دل ایک دم بیٹھ گیا دیکھ کے اس کو. 2 سال کے بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا. 2 سال کے بعد اس نے زندگی میں پہلی دفعہ آنکھیں کھولی تو اس نے لائٹ کو دیکھا. مجھے لگا کہ شاید میں نے اپنی آنکھوں کو کبھی کوئی ویلیو نہیں دی. مطلب اس نے مجھے اتنا کچھ دکھایا کہ دیکھ میں ہوں، لیکن یہ آنکھیں اپنی انا سے آگے بڑھ نہیں پاتی. اس نے مجھے اتنا کچھ سنوایا، کھلایا، میری باڈی میں اتنے مزے ڈال دیے، مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیچھے سے کون مجھے دے رہا ہے اور اس کا کیا پرپز. اس کا پرپز تھا کہ جب اس میں اتنا سواد ہے تو میرے میں کتنا سواد ہوگا. لیکن میرا دماغ کیوں اتنا فولش ہے کہ وہاں تک میں نہیں جا پا رہا. لگتا ہے کہ جیسے میرا دل اندھا ہے، اس کو آنکھیں نہیں ملی، یہ جاگا نہیں اندر سے. تو جو پرائمری کانٹریکٹ ہے جس کے اندر اتنا کچھ چونگے میں ہمیں مل گیا ہوا ہے، قلب، روح، نفس، فطرت، عقل، کتنا کچھ اس نے دیا، باڈی، کتنا کچھ دیا، کوئی آڈٹ نہیں. اور جانا بھی ہے تو اس نے اعمال پہ فیصلہ کرنا ہے، اس نے آپ کو ظلم نہیں کرنا. اس کانٹریکٹ کے اندر اب آپ کو اس کا پتہ نہیں اور نیچے آپ تمام چیزوں کا ٹیک کیئر کر لو. تو اکثر آپ کو سمجھ نہیں آتی نا کہ ایک بندہ بڑا نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں گناہ دیں گے اس کے. اس کا پرائمری کانٹریکٹ ہی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرو؟ اصل رشتہ تو چھپا ہوا وہی تھا، ان رشتوں کے بعد وہ رشتہ سمجھنا تھا. جیسے فار ایگزامپل
بچوں کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے۔ بچوں کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس کیا تھے۔ جب بچوں کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری باپ کی کیا تکلیف ہے، پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میرا باپ بھی تھا۔ جیسے اس دن میں لنچ میں سیب لے کے آیا، سیب کھاتے وقت ایک دم وہی ماضی، ہم ماضی میں رہتے ہیں، ایک دم میرا 30 سال پیچھے، ڈائریکٹ سیب دیکھ کے میں 30 سال پیچھے چلا گیا۔ ایف ایس سی میں نیلم بلاک سے نکلتا تھا اور دبئی چوک لاہور میں اکیڈمی تھی، راستے میں جم تھا، میں نے جم شروع کر دیا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے۔ ابو مجھے 17 یا 18 روپے دیتے تھے، اس 17 18 روپے سے میں سیب کا جوس پیتا تھا۔ اب یہ سیب مجھے کدھر لے گیا، تو اس کا جو ٹیسٹ تھا، اس سیب کی جو مٹھاس تھی، وہ اس جوس کے ساتھ ایک دم ملی۔ اب دیکھیں کہاں سے کہاں میموری گئی۔ اب اللہ کرے کوئی ایسا ایونٹ مجھے اس کی معرفت کا، محبت کا، پیار کا مل جائے کہ یہ محبت یا یہ چہرہ مجھے اس کی یاد دلا دے، اللہ کرے یار ایسا ہو۔ اللہ کرے کہ جو ہم یہ باتیں سنتے ہیں، کیوں دل ایک دم ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، ہم کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اچھا۔ وہ بندے نے مجھے ایک بات کی، جوس بنانے والے نے، کہ ایسا جوس آپ کو کوئی بنا کے دے نہیں سکتا۔ میں اس کو لائٹ لیتا تھا، وہ جوس بنانے کے بعد رکھ دیتا تھا، اور پھر اس میں جو فائبر ہوتا ہے، پھوک جسے پھوک کہتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی، اوپر سے نا نیٹ اینڈ کلین جو ایک ٹرانسپیرنٹ لال رنگ کا جوس نکلتا تھا، براؤن رنگ کا، وہ مجھے وہ دیتا تھا، کہتا ہے یہ بیٹا آپ کو کوئی ایسا بنا کے نہیں دیکھا۔ واللہ عالم ویسے کیوں کرتا تھا، لیکن سنسیئرلی وہ کر رہا تھا، اس کا کوئی اور غرض نہیں تھا اس بندے کا۔ وہ 17 18 روپے اس جوس کی قدر مجھے تب آئی کہ جب ہم پنجاب یونیورسٹی آئے، اور وہاں ان کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ یار نیچے والا جو ہے نا یہ جھاگ، اس کو نکال دو۔ کہتا ہے یار جھاگ نکالیں گے تو پیسے تو دے دو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں۔ کہہ رہا نہیں نہیں، یہ جھاگ کے ساتھ ہی ملے گا تمہیں، اگر جھاگ کے بغیر چاہیے تو ڈبل پیسے دو۔ پلس ابو کی قدر کب آئی کہ جب اب ریئلائز ہوا کہ نہ وہ کپڑے خریدتے تھے، نہ وہ جوتے بدلتے تھے، بس میں ان کو جا کے کہتا تھا مجھے 18 روپے چاہیے، اکیڈمی کی فیس چاہیے، میرے شوز خراب ہے، مجھے جوتی لینی ہے، اینڈ وہ مجھے پکڑا دیتے تھے۔ شادی کے بعد جب وہ سیب خود کمانے کے لیے محنت ہوئی، تو سیب ہاتھ میں آیا تو پتہ لگا کہ ایک آدمی ہمیں بہت سیب لا کے دیتا تھا پہلے، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، بادام بھی کھا لو، پستے بھی کھا لو، نٹس بھی کھا لو، کاجو بھی کھا لو۔ یا اللہ، پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں، قدر ہی نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے یہ بات ضرور ہو جاتی ہے، اور آف کورس اللہ والے کا مطلب، اللہ والا کا مطلب دین، اللہ والے کا مطلب قرآن، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اللہ، یہ ایک ہی گروپ ہے نا سارا۔ ان کے ساتھ جڑ کے آپ کو قدر شناسی آ جاتی ہے، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ تو وہ ایک سیب مجھے کہاں لے کے گیا، ماضی میں۔ اب اللہ کرے کہ کوئی یہ باتیں، یہ ذکر، اس کو یاد کرنا، یہ کسی طریقے سے مجھے ریئلائز ہو جائے کہ ایک میرا مالک ہے، اور اگر میں اس کو دوست مانتا ہوں تو مجھے عمل کرنا ہے اس کے کہنے پہ، اور اگر میں اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں دنیا سے دوستی لگا کے بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ پھر وہ آتا ہے بیچ میں، وہ کہتا ہے بیگم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ہسبینڈ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، وفا تھی، انس تھا، اور اس میں ایک محبت ہے۔ بچے کے ساتھ یہ تھا، محبت تھی، ذمہ داری تھی، ہمسائے کے ساتھ یہ تھا، آفس کے ساتھ یہ تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ یہ میں نے آپ کو اپنی ریئلائزیشن کے لیے دیا تھا۔ بچوں سے میری سیکھ لو گے، بیگم کے ساتھ جب آپ ڈیل کرو گے تو یو ریئلائز کتنی اچھی نعمت اللہ کی، ہسبینڈ کو ڈیل کرو گے آپ کو پتا کتنی اچھی نعمت ہے۔ یہ ان رشتوں کو دیکھو، اور اس کے بعد ٹوٹالٹی میں یہ رشتے میں نے بنائے ہیں، یہ سارے رشتے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے رشتے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے آخرت میں، اور آخرت کے جو رشتے بنیں گے وہ اس رب کی نسبت سے بنیں گے۔ اب کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اور میری پوری جو سراؤنڈنگ ہے، ہو سکتا ہے یہ چینج ہی ہو جائے، اور وہ رشتہ کس بیس پہ بنے گا کہ میں کتنا اپنے رب کے قریب ہوں، اس بیس پہ رشتہ بنے گا۔ اگر کسی عورت کی شادی نہیں ہوئی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کہیں گے کہ جس بھی مرد کو آپ پسند کرتی ہیں آپ اسے شادی کر لیں، اور وہاں تقوی کے بیس پہ ریلیشنز بنیں گے۔
اب آپ نوٹ کریں کہ اگر یہ رشتے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، لیٹس سپوز، اب نل اینڈ وائڈ کیسے ہوں گے؟ ایک لائن ہے، باپ کافر ہے، بیٹا بیٹی مسلمان ہے. اب ابو جہل یا عبد ابن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا مدینہ میں، وہ منافقوں کا سردار اور بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی والد کے لیے دعا کرتا رہوں گا. پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد دعا چھوڑ دی، کیونکہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، نہ میں اس سے ہوں. تو پھر رشتے کون سے ہیں؟ رشتے اس پرائمری کانٹریکٹ کی بیس پہ ہی ہوں گے جو اس جگہ پہ ہوگا، اس کے ساتھ رشتہ ہے. ہاں، ایک ایسی کیٹیگری بھی آئے گی جہاں پہ لرننگ پروسیس ہوگا، لیکن لیٹ سے وہ بندہ ایڈمیشن لے لیا اور اب وہ سیکھ رہا ہے. یو نیڈ ٹو کنسیڈر اٹ. آپ لکیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں مانتا تو میں اس کو گولی مار دوں گا. However، نہ ماننے والوں میں اور ماننے والوں میں جو دو کیٹیگریز ہیں جو لرننگ فیز میں ہیں، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں وہ کرسچن ہے اور مجھے پتہ نہیں میں مسلمان ہوں، ان دونوں کو تو ایک رعایت ہے، یہ لرننگ فیز میں ہے. لیکن اگر نہ ماننے والوں میں ایک بندہ واقعی اس کانسیپٹ پہ ہو، شیطان کو فالو کرتا ہو کہ میں لوگوں کے دلوں کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کر دوں گا، تو اس بندے کے ساتھ تعلق اگر آپ نے رکھا تو آپ کا دل تو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کے دل کو اٹیک کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے. دوستی، محبت، انسیت، باڈی شیئر کرنا، دل شیئر کرنا آپ کے لیے انتہائی انسیکیور ہے اگر آپ کسی دشمن کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ڈائریکٹلی آپ کے اس پرائمری ریلیشن پہ جو آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان میں ہے، اس میں آ کے اس کو شٹ آف کرنے کی کوشش کریں، آپ کے دل کو بجھانے کی کوشش کریں. تو مطلب اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو ایک ہمارا ریلیشن ہے، اس ریلیشن کے بعد تجارت انہی رولز پہ ہو سکتی ہے. تجارت محبت نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے رولز کے اوپر. اس ریلیشن کے بعد لین دین، اخلاقیات ہو سکتی ہیں. کسی نے آپ کو کھانا دیا، اب اس کو کھانا دے سکتے ہیں. اس کے بعد خونی رشتے تو خونی رشتے ہیں، لیکن خونی رشتوں میں بھی اگر کوئی اس سے ہٹ جائے تو وہ ایکچولی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے، تو وہ الگ ہو گیا. لیکن اسی میں ایک ریلیشن ہے میاں بیوی کا ریلیشن. اگر میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر جہاں پہ آپ نے اپنا باڈی، اپنا احساسات اور دل کو بھی شیئر کرنا ہے، وہاں پہ اگر دوسری پارٹی شیطان کے انفلوئنس میں ہو تو ناؤ کاروبار چل سکتا تھا، اخلاقیات بھی چل سکتی تھی، لیکن دل نہیں شیئر ہو سکتے. مطلب آپ کہیں کہ میں پھر کیسے فرق کروں، کاروبار بھی کر رہا ہوں ان کے ساتھ، میرے کسٹمرز بھی ہیں، مسلمز نان مسلمز، میرے ہمسائے بھی ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے؟ آپ اس کے رولز کے مطابق جو اخلاقیات ہیں آپ ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں. لیکن یہ جو دوستی، مودت، محبت ہے، یہ میرے ساتھ ہی آپ کی رہنی چاہیے. However، اخلاقیات سب کے ساتھ ہے، بٹ دوستی میں پرائم حقدار اس کا میں ہوں. اور دوستی کیسے ہے؟ عمل سے. اور اسی دوستی کی تلاش، اب ہم اس سب کو کورلیٹ کر لیتے ہیں. اسی دوستی، اسی رشتے اور اسی تعلق کی تلاش میں انسان ساری زندگی رہتا ہے. اسی میں پہلے وہ ٹریپ میں جاتا ہے کہ دنیا میں مجھے میری محبت ملے گی، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا میچور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچوں میں وہ چیز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر بچے بھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ اگلے ٹارگیٹس گھر کے کاروبار کے بنا لیتا ہے، پھر وہ بھی اس کے پاس سے آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے. لیکن وہ آخری سانس سے پہلے اس کو یہ ریلائز کرنا ہے کہ میرا جو حقیقی دوست تھا، جو میرا پرائم کانٹریکٹ ہے جس ذات کے ساتھ، وہ ہے، اس کی نسبت سے آگے تجارت ہے، اس کی نسبت سے آگے ہمسایہ، اس کی نسبت سے آگے بہن بھائی، اس کی نسبت سے آگے بیوی بچے. وہ بیچ میں سے پیچھے سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میرا کوئی بھی عمل، اچھائی ویلڈ نہیں رہی. مطلب ٹیچر آپ کو کہتی ہے کہ آپ ABCD لکھ کے آئیں، آپ گھر آ کے اپنی مرضی سے نئے الفابیٹ بنا لیتے ہیں، نئے لفظ نکال لیتے ہیں، ABCD نہیں سیکھتے، فیل ہی ہونا ہے امتحان میں.
کون سا ایسا اسکول ہے، یونیورسٹی ہے جو آپ کو کہتا ہے اپنا کیریکولم کرو؟ ہاں، جب آپ اس کی ذات کی محبت میں اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزار دیتے ہو، پھر وہ کہتا ہے جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. جی، ناؤ یو آر اے ٹرینڈ گائے. اب تم اپنے آپ کو اور باقی چیزوں کو بلاسٹ نہیں کر سکتے، برباد نہیں کر سکتے. ابھی کیا پرابلم ہے، ہم سب بغیر شاگردی کے ہی استاد بنے گے. تو وہ جو لیٹس کنکلوڈ، وہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا پرائم دوست ہے، ہمارا جو اصل گھر ہے، ہمارے اندر جو جدوجہد ہے، جو محبت ہے، وہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اگر میں ہوں تو تم ہو، اگر میں نہیں ہوں تو تم بھی نہیں. اگر تم میرے ساتھ سنسیئر ہو تو تم سب کے ساتھ سنسیئر ہو، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہو تو تم سنسیئر نہیں ہو. ایمان لانے کے بعد کافر کے ساتھ دوستی ویلڈ نہیں ہے. اب اس بات کی آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، آپ کو لگتا ہے کہ کیسے یار، مطلب، اور انیشلی اللہ سے محبت کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو محبت میرے سامنے یا گھر ہے یا گاڑی ہے یا کوئی زندگی کی چیز ہے یا کوئی مرد ہے یا عورت ہے. محبت تو میرے سامنے ایک بڑی عجیب سی فارم میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے انسان کی عظیم ایبلٹی سب سے زیادہ ٹربل کا شکار ہے. نمازیں پڑھی جا رہا ہے، مسلمان ہے، محبت دنیا سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو وہن یا گہن کی بیماری لگ جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی بیماری؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہوگی، موت کا خوف ہوگا. ہاں، السلام اللہ. چھ لے لیں. دنیا کی محبت ہوگی، موت کا خوف ہوگا، کہ جو آپ کو اتنا ویک کر دے گا کہ پھر دنیا آپ بہت تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن السلام علیکم، لیکن آپ تعداد میں زیادہ ہونے کے بعد بھی آپ برباد ہوں گے. تو خیر، میں آپ کا دھیان لے کے دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پرائم کانٹریکٹ ہے ہمارے رب کے ساتھ، ایز اے دوست، ایز اے مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایمان والوں کا مولا ہوں، میں ان کا مددگار ہوں، میں نصیر ہوں، میں ان کا رب ہوں، میں ان کا مالک ہوں. اس کے پیچھے شاید ہم نے ساری زندگی یہ سمجھا کہ کوئی ہیڈ ماسٹر سوٹی لے کے کھڑا ہے، جب کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مولا کتنے مطلب ہے. مولا وہ ہے جو آپ کا خادم بھی ہے، مولا وہ ہے جو آپ کا مالک بھی ہے. مولا کے بہت سے مطلب ہے عربی میں، وہ خادم کو بھی مولا کہتے ہیں اور نگہبان کو بھی مولا. آپ کا الہ کے بہت سے مطلب ہیں. الہ کے 14-15 مطلب ہے. ایک مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نظر نہ آئے نا، الہ نظر نہ آئے، تو آپ بس مرنے کے قریب ہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو انرجی سینٹرز کی ہم بات کر رہے تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اتنا انفیئر کریں کہ وہ مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں بہت اٹریکشن بنائیں. اوکے، عورت کے لیے خوبصورتی میں اور زیور میں بہت اٹریکشن بنائیں، مردوں کے لیے پیسے میں اور ان چیزوں میں بہت اٹریکشن بنائیں، اور اس سے زیادہ اٹریکشن اپنی ذات میں نہ رکھے، اور پھر اسے کہے کہ تم ڈیسیجن لو. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں رستے نفس کو بتائے. ایسے کیسے تھا کہ ایک صحابی آئے اور لڑائی چل رہی ہے اور کھجورے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ کیا، اگر میں لڑتا ہوں تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جائیں گے آپ. کھجوریں چھوڑی، وہاں جا کے لڑنا شروع ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اور شہید ہو گئے. پھر دو صحابی اور ہیں، ایک کہتا ہے یار مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور لڑنا شروع کر دیا. یہ کون سی خوشبو تھی بھائی؟ کون سا ناک تھا وہ؟ میرے پاس کیوں نہیں ہے وہ ناک؟ یہ کون سی مطلب آنکھیں تھی جو میرے پاس نہیں ہے، جو جنت، جو فرشتوں کو دیکھ. اندر کا ایک انسان ہے جو اس انرجی کی تلاش میں ہے، جو انرجی اس کو گھر واپس لے جائے، اور اس انرجی کی تلاش میں ڈرگس، موویز، گانے، انٹرنیٹ ہمیں ٹریپ کیے ہوئے. یہ وہ ٹریپس ہیں انرجی سینٹرز کے جو ہمیں مست رکھتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے. لیکن اللہ کا ذکر، اللہ والوں کی صحبت، اس کی محبت، اس کی باتیں اتنی طاقتور اور حقیقت میں اتنی اسٹرینتھ والی ہے کہ ونس یو گو نیئر دیٹ، آپ بڑے آرام سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ جھٹکا لگے گا، ایک پروسیس ہے پورا. آپ اور یہی جہاد ہے ایکچولی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان میں اتنی پاور ڈالی ہو اور جو قلب ہے اس کے اندر پاور نہ ہو؟ اچھا، پھر اگر دل میں اتنی طاقت ہو، روح میں اتنی طاقت نہ ہو؟ یہ ایکچولی انرجی سینٹرز ہیں. شیطان از مے بی
یور وشز اینڈ سم تھنگ جو کہ آپ کے اندر ہے. بٹ نفس اگر پاک ہو جائے تو وہ یہ جتنا بھی جہان ہے اس تمام کو ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد دل کو پہنچتا ہے وہ. اور اگر دل اس کا زندہ ہو جائے تو وہ جنت جہنم تک ایکسیس کر لیتا ہے. اور پھر جب اس کی روح زندہ ہو جائے تو عالم لاہوت تک وہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہی آتی ہے. اور پھر اس سے آگے کے معاملات اللہ کی محبت والے معاملات ہیں. یہ اتنی ہائی انرجی سرورز ہیں کہ اس پہ کنیکٹ ہونے کے بعد دنیا بھول جاتی ہے. لیکن ان تک پہنچ نہ پاؤں ہمارے پاس کچھ ٹریپس ہونے چاہیے. یہ ٹریپس ٹیسٹ بھی ہیں اور ان ٹریپس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی صحبت بھی ہونی چاہیے. مطلب اب فار ایگزامپل ایک بندہ گانے تو سن رہا ہے، ڈرگس بھی کر رہا ہے، ہر برا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی صحبت نہیں، اسکول نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی دین نہیں. تھک کے نکل آئے تو الگ بات ہے، خودکشی بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ صحبت میں بھی جڑا ہوا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دنیا داری بھی کر رہا ہے. ناؤ اٹس بیلنس. آہستہ آہستہ اللہ کی ذات اتنی ہلکی تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا. ایک ٹائم آتا ہے انسان کو جب دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یار یہ تو صرف ضرورت بیچ رہا ہے. ابھی کھانا بہت کھایا، روز چکن کھایا. وہ ایک مدرسے کی مثال ہے، 2 مدرسے تھے ہمارے وہاں پہ. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بتاتے تھے، مطلب مسجد میں امام تھے، وہ بتاتے تھے. تو وہ استاد میں نے اس لیے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ جو آپ کو ایک لفظ بھی سکھائے وہ استاد ہے. مطلب میں اس سے مراد میرے شیخ نہیں. تو وہ اس وقت ہمارے استاد تھے. وہ جب 11ویں 12ویں کا ٹائم تھا تو کہتے ہیں ہمارا ایک مدرسہ تھا وہاں دال پکتی تھی، اور ایک مدرسہ تھا وہاں گوشت پکتا تھا. ایک مدرسے میں دال پکتی تھی، ایک علاقے میں دوسرے بلاک میں جو مدرسہ تھا وہاں گوشت پکتا تھا. کہہ رہا کہ جمعرات کے دن دال والے گوشت کھانے آتے تھے، گوشت والے دال کھانے جاتے تھے. وہ گوشت کھا کے تھکے ہوتے تھے، دال کھا کے تھکے ہوتے تھے. آج جس کی ورلڈ کلاس ماڈل کے ساتھ شادی ہے وہ سے تنگ ہے، اور میں اس کی تصویریں دیکھتے رہتا ہوں. ہاں اچھا، یہ دنیا کی حقیقت ہے. unless you satisfy yourself کہ نہیں یار وہی چکن ہے، وہی چاول ہے، پلیٹ صرف بدلنی ہے، اثر اس کا وہی ہے. آپ اپنے کو شٹ آف کر کے راضی بر رضا ہو جائے. سمجھانے کی بات اپنے آپ کو، ہم نے سمجھانا اپنے آپ کو. یہ اس کے پیچھے ایک میسج ہے. میسج کیا ہے کہ وہ جو بڑا پیار کرنے والا، یہ اس نے کچھ رستے بنائے ہیں، ان کو دیکھ کے اس کو پہچانو. کھانے دیکھ کے جنت کا کھانا پہچان لو، گھر دیکھ کے جنت کا گھر یا اس کا گھر دیکھ لو، مشروبات دیکھ کے دنیا جنت کی مشروبات دیکھ لو. دوست اور محبوب کے بارے میں جان کے اس دوست اور محبوب کے بارے میں کچھ آئیڈیا لگا لو. پھر یہاں کے محبوب اور دوست جو ہے کب تک آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہر بندے کی ایک ایج ہے، ہر بندہ ایک ٹائم ہے. پھر جب اس کی باری آ گئی وہ نکل جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں آپ کہاں پہ. اب کتنے میاں بیوی ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے آپ الگ ہو جاتے ہیں. اور پھر پلس جب وہاں پہنچے گا، اور اگر وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اپنا پرائمری کانٹریکٹ جو رب کے ساتھ ہے اس میں سکسیسفل نہ ہوا، وہ پہچانے گا بھی نہیں مجھے، چاہے وہ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میرا بھائی ہے. اگر وہ سکسیسفل ہو گیا تو ہاں وہ مجھے ہیلپ کر سکتا ہے. اگر وہ سکسیسفل ہو گیا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہم ہمارے گھر والے پار لگ جائیں. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا دائرہ کر بڑھانا ہوگا گھر والوں کے معاملے میں، کہ یار جیسے دنیا میں وہ ہم کہتے ہیں کامیاب ہو، ایسے ان کی نسبت ہو، اپنے رب کو بھی پہچانے، اور پھر اخلاقیات سیکھیں اور دنیا میں آخرت بھی کمائیں. تو خیر جو بنیاد تھی کہ اگر وہ دوست ہے اور دل میں اس کی دوستی ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ دل دنیا سے لگاتے ہیں یا دنیا کسی چیز سے لگاتے ہیں، اور وہ چیز ایک شیطانی چیز ہے جو کہ اناؤنسڈ مخالفت میں ہے، تو پھر یو آر ایٹ لاٹ آف ڈینجر. اینڈ ہم میں سے اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھ رہا ہے وہ آگ کس سرور سے رہی، کیا اس میں یہ ابیلٹی ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. اب ایک بندہ کہ نہیں میں تو میوزک بھی ہینڈل کر لوں گا، میں شراب بھی ہینڈل کر لوں گا، مجھے چڑھتی نہیں ہے، او میں تو، یا میں مووی میں گانے بھی سن لوں گا، میں. اچھا یار اللہ کرے، مطلب ٹھیک ہے، بہت پاسبل نہیں ہے. یہ ایک مشین ہے، ایک پروگرام ہے. یہ جب تک اس سرور کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی اس کی، یا اس نسبت پہ نہیں آئے گا. اب نسبت کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے نبی ان کے لیے استغفار کیجیے. جیسے
مرد کفیل ہے عورت کا، مرد بیت ہے تو گھر پورا ہی بیت ہے. ایسے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں امت کے لیے. تو اگر امتی نبی کو مانگ رہا ہے، امتی نبی کی مان رہا ہے، تو جو نبی کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے امتی کو بھی مل جائے گا. لیکن اگر مرد اور عورت ایک ریلیشن کے بعد عورت وائلیشن کرے اس ریلیشن کا، مرد کو جب پتہ لگے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو اب ہاتھ اٹھا رہا ہوں اپنا، میں تو مزید اور سپورٹ نہیں کروں، کیونکہ یہ بغاوت ہے. اب امتی نبی سے بغاوت کر دے چلے گا؟ بیوی بغاوت کرے نہیں چلے گا. امتی نبی سے بغاوت کر دے چلے گا. جی وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، آف کورس وہ ہیں، لیکن میرا کرتوت کیا ہے اس کے اندر؟ میں بھی محمدی کیا کر رہا ہوں؟ کہاں میں چاہتا ہوں میری بیگم میرے سے لائل رہے، اور ایز اے امپلائر میں چاہتا ہوں میرا امپلائی میرے سے لائل رہے. اور پھر اگر کمپنی کے پاس بزنس آ رہا ہے تو سب پہ ڈسٹریبیوٹ پیسے ہو رہے ہیں، گھر میں پیسے آ رہے ہیں تو ہسبینڈ یا کفیل سب کو دے رہا ہے. واٹ ایف کہ جو گھر والے ہیں، جو وائف ہے، جو ہسبینڈ ہے، وہ اپنا دل ڈیٹیچ کر لے اس پروگرام سے، تو یہ بے وفائی ہوگی. اور اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ نے ایسے کیا تو آپ کو کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ گورے ہیں، گیو اے شٹ کہ آپ کی بہن اور ماں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، لیکن اس کی گرل فرینڈ کو ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. جس جگہ پہ آپ کا ایک رول اللہ نے بنایا، ریزن کیا ہے؟ آپ مرد ہیں، ایک عورت ہے. اس عورت کو ڈیوٹی ملی ہے آپ کو سپورٹ کرنے کی، اس کی سکسیس اس سپورٹ میں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ کی کفالت سے باہر ہے. نبی یا علماء یا اولیاء وہ ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں، دین کے نائب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نائب ہیں، ہم بھی ہیں. اللہ کرے ہم اس مقام، مطلب ہم بھی وہ کام کریں. اگر آپ نبی کے ساتھ جو ڈیل ہے، جو بیعت ہے اس کے ساتھ، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، امتی ابھی وہاں نہیں پہنچا. اب آپ دیکھیں اس کی آپ اس کنیکشن کی گریس چیک کریں. ہسبینڈ وی آئی پی ہے آپ کے پاس، آپ کی وائف اور بچوں کے پاس چونگے میں وی آئی پی انشورنس ہے. آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، آپ کے وی آئی پی لانچ ہے، آپ کو آفرز آتی ہیں اس وی آئی پی ریلیشن، وی آئی پی جاب سٹیٹس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبیوں کے سردار ہیں. ان کا جنت میں جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پہنچ گئے نا اللہ کے پاس. جہاں وہ ہیں آپ بھی وہیں، کیونکہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. دس از دا بگیسٹ پرولیج جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے. تم جس سے پیار کرتے ہیں تمہارا حشر اس کے ساتھ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیا ہے؟ کیا کوئی نعت پڑھ لینا، دماغ ڈال لینا؟ نہیں، بات ماننا، فالو کرنا. آپ کی بیگم یا آپ کا ہسبینڈ آپ سے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بات ایک نہ مانے تو پیار ہوگا؟ بچہ کہ بابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، سارا دن بدتمیزی کرے، پیار تو نہیں ہوگا. تو یہ تو مس یوز ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آپ رب تک پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی مغفرت فرمائیے امت کے لیے. یہ بھی ان ٹریننگ ہے. لیکن اگر یہ سنسیئرلی آپ کو فالو کرتا ہے تو میں اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کر دوں گا. تو اس ذات تک پہنچنے کے لیے جو ڈائنامکس اس نے بنائی ہیں، اس ڈائنامکس کے اندر مجھے اور آپ کو نسبت لینی بہت ضروری ہے. اور اس نسبت کے بعد پھر آپ اس دوستی تک پہنچ سکتے ہیں. پہلے پرائمری کرائٹیریا اس کی ذات تک پہنچنے کا وہ نسبت ہوتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے اولیاء علماء کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اصلاح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوستی عطا ہوگی. دوستی کا مطلب ہے عمل کرنا، گلی باتی نہیں ہے یہ پروگرام. اور پھر عمل کیوں کرنا ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ حق ہے میرے پہ. اگر میں مطلب اگر ایک بچہ 1 سال کا جو ماں سے دودھ پی کے ابھی چلنا شروع ہوا ہے اور اگلے دن وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے اور کہے میں اپنی نیشنلٹی بدل لے، بچہ تو نہیں زندہ رہ سکتا. وہ اس ماں نے جس نے اس کو پالا پوسا ہے وہ اپنے آپ کو اسے ڈیٹیچ کر لے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا. اس کو کوئی اتنا پیار دینے والا نہیں ہے. میں جس کا بندہ ہوں، جو جیسے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک بچے کی آنکھیں آپریشن سے 2 سال کے بعد کھلی،
تو اس نے جب پہلی دفعہ اپنی ماں کو دیکھا، اور وہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی، میرے پاس کب سے یہ نظر ہے، میرے پاس کب سے اتنی چیزیں میں نے. اب اس نظر کو استعمال کر کے ہم نے کیا کرنا تھا؟ دل کی آنکھ کھلنی چاہیے تھی ہماری. در حقیقت وہ کھلی نہیں تو میں اندھا ہی ہوں بائی دا وے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان تمام لوگوں کو اندھا کہتے ہیں جن کی یہ آنکھیں بہت کام کرتی ہیں، ڈیلے بہت کام کرتا ہے، دل کام نہیں کرتا ان کا، وہ اندھا ہی ہیں. اب مجھے وہ آنکھیں لینی تھی، کان لینے ہیں، اندر کا انسان زندہ کرنا ہے، جو کہ تب ہم کر پائیں گے جب اپنے دوست کو پہچانیں گے، مالک کو پہچانیں گے، اصل گھر کون ہے، محبت کس سے کرنی ہے، یہ جدوجہد کا مرکز کون ہے، کون میرا زیادہ حقدار ہے، یہ پہلے واضح ہوگا. پھر اس کے بعد ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کوشش میں آپ کو وہ صحبت جوائن کرنی ہے جہاں پہ یہ تمام باتوں کی ریکٹیفیکیشن ہو، پھر اخلاق کی اصلاح ہو. ہم میپ کریں ایک ایک عادت کو اپنے نبی کے مطابق، اینڈ دین ایونچولی آہستہ آہستہ پروف، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروف دیتے 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 ہم آگے بڑھیں. تو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ اب بدر کے دل سے نہیں پڑھائی کہ وہ میں نے پڑھ لیا تو بس میں پار لگ گیا. نہیں، ہم نفاق، منافق ہو جانے کے رسک ہیں بہت زیادہ، جس کے لیے ہمیں بہت کیئرفلی سوچنا چاہیے. تو خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب یہ جو اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، ریلیشن ہے ہمارا اس کے ساتھ، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں واضح فرمائے، تاکہ ہم لوگ جو اس کا حق ہے وہ اس کو اس حق کے مطابق زندگی گزاریں. ہمیشہ تو نہیں رہنا یہاں پہ. جوانی کے ٹائم میں اگر آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو فوراً سے پہلے رجوع کر کے معافی مانگے، ڈیلی اللہ سے اللہ کو مانگے، دیکھیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پھر اس کے لیے جو فرائض نماز ہیں، اذکار ہیں، ان کو کریں، اللہ والوں کی صحبت اڈاپٹ کریں، اور ڈیلی بیسس پہ دیکھیں. میں نے دیکھا کہ لوگ مانیٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو. اب میں نے پی ایم پی کر لیا، میں نے آر ایم پی کر لیا، میں نے جی ایم پی کر لیا، میں ایل ایم ٹی کر لیا، میں نے ایم آئی ٹی کر لیا. ویری گڈ. انسان بننے کا کوئی ایک بھی کورس کیا ہے؟ کوئی ایک جگہ پہ جوائن کیا؟ انسان بننے کی یونیورسٹی کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے وہ علم نبوت ہے. وہ وہاں کسی نے ایڈمیشن لیا ابھی تک؟ یہ سارے پیپرز ہیں. یہ نا جب اپنی کتاب وہاں پہ لے کے جائیں، جس ڈیٹا کی ہم بات کر رہے تھے، ریکارڈ اپنا سارا لے کے جائیں اور ریکارڈ میں سب گند مند ہو، کیا کریں گے وہ؟ اللہ کی ذات رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مطلب جو تمام حاضرین غائبین جو موجود آنے والے چلے گئے، جتنے بھی جنوں انسان، ہمارے گھر والے جن کو ہم جانتے نہیں جانتے، جنوں انسان جتنے بھی ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو مقصد تھا، جو اصل ہمارا تعلق ہے، جو ادراک ہے، وہ پیار والی باطنی انسان، وہ اصلی انسان جو ہے، وہ نورانی آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے، اور اپنا ذکر خاص، اپنا اسم، اپنا وحدانیت، اپنا قرآن، دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اللہ والوں کی سمجھ، اپنا پیار، اپنے پیاروں کا پیار، یہ اس کے دروازے ہم پہ کھولے. اور جو رحمت، برکتیں، خیر، کامیابیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ ہمیں بھی عطا کریں. اپنی شان، اپنی خوبصورتی، اپنا جمال، اپنی ہر تعریف، مطلب کتنا کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں، اور کیا ہے میرے پاس جس پہ میں اترا رہا ہوں. چند چند کنیکشنز ہیں انٹرنیٹ کے، یا چند ڈیٹا بیسز میں کچھ تصویریں ہیں، ہے کیا مطلب؟ یا ایک دو پیٹنٹ ہے میرے پاس، بڑا سے بڑا چھلانگ ماری، ہوائی جہاز بنا لیا، یا میں نے ایک اسپیس شٹل لانچ کر لی. اور اب سمجھ آتا ہے کہ یہ جتنا بھی نظام اللہ نے بنایا، فرشتوں کا، ڈیٹا بیس کا، لوہے محفوظ کا، اللی جین سے جین، یہی ہمارے آئی ٹی والے بھائی کر رہے ہیں. تو کچھ نیا نہیں کر رہے ہم، یہ جو کچھ بھی ہے وہ آلریڈی کر چکا ہے سارا. اور جب میں کر سکتا ہوں تو ایسا رب نے بھی کیا ہوگا، ادھر سے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو جو شرور ہے، جو بری چیزیں، اللہ تعالیٰ جس سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیاروں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا کے رکھے. اور ہر شر پہ جنہوں نے انسان جتنے بھی ہیں جو حق کے راستے پہ چلے، اللہ سب کو فتح دے، اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، فتح و نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ رکھے، استقامت والا ایمان اور بڑھتا ہوا پیار عطا کرے. اور جو بزرگ چلے گئے ہمارے دنیا سے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اپنی شان صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی آل پر، اصحاب پر، اللہ کے نیک لوگوں پر. اور ہم سے یہ جو اپنی ذات کی محبت، معرفت، تعریف ہمیں عطا کرے، اور پھر ہم سے اس کو پھیلانے کا کام لے. ہم
سوچ سمجھ والی انشاءاللہ زندگی گزار پائیں انشاءاللہ. مطلب باقی کی جتنی بھی لائف ہے اس کو اس نسبت سے گزاریں. اب ایک الگ بات ہے میں وہاں پہنچوں میں نہ پہنچوں، ارادہ تو کروں، اور پھر فوراً سے پہلے ہم منسلک ہوں. اور اگر آپ کہیں منسلک نہیں ہے تو پھر مطلب فوراً سوچیں کہ اصلاحاً جو کسی کو جوائن کیا جائے، مطلب جو بھی علماء ہیں آپ کے قریب، اللہ والے ہیں، ان کو جوائن کیا جائے. اور فار دا ٹائمنگ آپ مطلب اس بارے میں سیریسلی فوراً ڈیسیجن لیں، کیونکہ اکیلا بندہ آج کے ڈیٹ میں جو کہ سائن ان ہے یوٹیوب پہ، گوگل پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ پہ اس نے بات کی ہوئی ہے، ویسے بارے میں ہر جگہ پہ بات کی ہوئی، لیکن صرف اصلاحاً بات نہیں اس نے کی ہوئی. باقی بغیر پڑھائی وہ مومن بھی عالم بھی ہے، بغیر اس بغیر شاگردی کی آج سب استاد ہیں. رہی صحیح کسر چیٹ جی پی ٹی نے اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی. لیکن یہ مقصود نہیں ہے علم کا، علم کا مقصود ذات ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی محبت انشاءاللہ عطا کرے. آمین انشاءاللہ.